ریڈیو پاکستان مٹی کے عالمی دن کے حوالے سے مذاکرہ پیش خدمت ہے۔ پیشکش ریڈیو پاکستان راولپنڈی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام السلام علیکم۔ مٹی کے عالمی دن کے موقع پر اس خصوصی مذاکرے میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر اطہر قسیم۔ سامعین اکرام، ہر سال دسمبر کی 5 تاریخ کو مٹی کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد لوگوں کی توجہ صحت مند زمین کی اہمیت کی جانب مبذول کرانا اور زمینی وسائل کو پائیدار طور پر استعمال کرنے پر مرکوز کرنا ہے۔ زمین اور زمینی وسائل کی اہمیت اور تحفظ کے لیے ایک دن مختص کرنے کی تجویز انٹرنیشنل یونین آف سوائل اسٹڈیز نے 2002 میں دی تھی۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے خوراک و زراعت نے جون 2013 میں ایک کانفرنس میں مٹی کے عالمی دن کی توثیق کی اور اقوام متحدہ کے 68ویں اجلاس میں اس دن کی منظوری دی گئی تھی۔ سامعین اکرام، دنیا بھر میں ہر 5 سیکنڈ میں کہا جاتا ہے کہ فٹ بال کے ایک گراؤنڈ کے مساوی زمین کٹاؤ کی نظر ہو جاتی ہے۔ یہ تشویشناک حقیقت جاننے کے بعد اس بات کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ مٹی کے عالمی دن کے ذریعے اس سنگین عالمی مسئلے سے متعلق عوام کو باخبر کیا جائے، کیونکہ اس کے برعکس انسانی آبادی میں مسلسل اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ زمین اور زمینی وسائل کی دیکھ بھال میں بڑھتی ہوئی مشکلات کے پیش نظر فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن FAO نے اس سال کے لیے جو تھیم دیا ہے وہ ہے مٹی کی نمکیات کو روکیں، مٹی کی پیداواری صلاحیت کو بڑھائیں۔ یہ تھیم اس لیے دیا جاتا ہے کہ پائیدار اور صحت مند ماحولیاتی نظام اور انسانی بہبود کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے۔ ہمارے آج کے اس خصوصی مذاکرے میں ہمارے جو مہمان تشریف لائے ہیں، میں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتا ہوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں جناب سرفراز احمد بٹ، آپ ڈائریکٹر ہیں سوائل سیلنٹی ریسرچ انسٹیٹیوٹ پنڈی بھٹیاں، ضلع حافظ آباد۔ اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر جمال الدین، ایسوسیٹ پروفیسر بیولوجی، ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب۔ بہت بہت شکریہ آپ مہمانوں کا کہ آپ تشریف لائے اور آج کے اس اہم ایشو کے اوپر گفتگو کے لیے آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے۔ شکریہ سرفراز صاحب، بات کا آغاز آپ سے کرتے ہیں کہ جب ہم مٹی کے دن کے حوالے سے تھیم کو دیکھیں کہ مٹی کی نمکیات کو روکیں، تو پھر آپ یہ بتائیے کہ یہ مٹی کے اندر جو نمکیات کیا ہے، اس کے حوالے سے ہمارے سامعین آپ سے جاننا چاہیں گے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ جیسے آپ نے تعارف کروا دیا کہ انٹرنیشنل ورلڈ سوائل ڈے جو ہے وہ ہر سال 5 دسمبر کو منایا جاتا ہے، تو یہ فرسٹ ٹائم جو تھا یہ 2014 کو باقاعدہ طور پہ اس کا انعقاد کیا گیا تھا جی۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ زمین چونکہ ایک لائیو ایک اینٹیٹی ہے اور اس کے صرف پوری دنیا کی جو فوڈ سیکورٹی ہے اس کے ساتھ وابستہ ہے، ایگریکلچر پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کریں تو جی جی، تو اس کو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اس سال کا تھیم ہے وہ ہے ہارڈ سائل سیلنائزیشن اینڈ بوسٹ سائل پروڈکٹیوٹی۔ سیلنائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے اندر جو نمکیات کی مقدار ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہے جی، اور وہ اس حد تک خطرناک ہو جاتی ہے کہ پودا جو اپنے جڑوں کے ذریعے نہ پانی اوپر لے سکتا ہے، اپٹیک ہوتی ہے، نہ اس کے جو نیوٹرینٹ ہیں وہ اس کے جو ہے نا اپٹیک پراپر ہو سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے تقریباً 10% سے لے کے 60% تک اور ایون مطلب جو ہے 0% تک جو ہے نا وہ پیداوار ختم ہو جاتی ہے، فصل اگتی نہیں ہے۔ تو میں تھوڑا سا پاکستان کے بارے میں اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا ڈیٹا پیش کرتا ہوں کہ پاکستان میں تقریباً جو سیلائن رقبہ ہے جس کو ہم یہ کلر زدہ یا شور زدہ کہتے ہیں، 1,62,00,000 ایکڑ تقریباً پاکستان کے جو یہ کلر زدہ رقبہ ہے، جس میں سے 65 لاکھ جو ہے وہ صرف پنجاب میں موجود ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس تیزی سے یہ سیلائن ایریا بڑھ رہا ہے۔ اگر اس کو ہم نے وقت پہ نہ روکا تو اس میں سے لاکھوں جو ٹنز جو ییلڈ ہے وہ کم ہو رہی ہے، آبادی بڑھ رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے جس کے بارے میں جب بات کریں گے۔ آپ نے بہت اچھی تمہیدی بات کی۔ ڈاکٹر جمال الدین صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ 5 دسمبر مٹی کا عالمی دن، اس کی اہمیت جو ہے آپ کی نظر میں کیا ہے؟ پاکستان کی پیداوار کے حوالے سے، پاکستان کی زرعی جو رقبہ جات ہیں ان کے حوالے سے آپ فرمائیے گا۔ یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے یہ دن، کیونکہ پاکستان میں آلریڈی جو پیداوار ہے فی ایکڑ بہت کم ہے
اس وجہ سے اگر ہم وقت پہ زمین کی فرٹیلیٹی، اس کی جو زرخیزی اور اس کی جو پلاننگ ہے، اس کو وقت پہ اگر سائنٹیفک اور ٹیکنیکل طریقے سے، میکینیکل طریقے سے اگر اس کو ہم امپروو نہ کیے، انوویٹیو میتھڈ یوز نہ کیے، تو آنے والے وقت میں جو ہے نا فوڈ کرائسس کا خطرہ ہے. اور 2050 تک جو ہے نا یہ ایک ٹارگٹ ڈیٹ ہے، تو اتنے کرائسس ہو جائیں گے کہ قحط وغیرہ پڑنے کے بھی امکان ہے. سامعین کرام، کہا جاتا ہے کہ علم رکھنے والا شخص بے علم شخص سے بہت بدرجہ بہتر ہوتا ہے، اور جوں کسی کے پاس علم میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داریاں اور فرائض بھی بڑھتے جاتے ہیں. تو میں اپنے مہمانوں سے اب یہ جاننا چاہوں گا، سرفراز صاحب آپ سے، کہ آپ لوگ اس بات سے باخبر ہیں، آپ کا چونکہ یہ شعبہ ہے، آپ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے آپ ماشاءاللہ ڈائریکٹر ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری قومی ذمہ داریاں کیا ہیں ایک پاکستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے، کہ ہم مٹی کو کس طرح زرخیز بنا سکتے ہیں، اور خاص طور پہ آپ کا ادارہ اس معاملے میں کیا خدمات سر انجام دے رہا ہے؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں سامعین کو یہ بتانا جو ہے نا ضروری سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے اس مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے 1982 میں پنڈی بھٹیا میں، بلکہ پورے پاکستان میں واحد ادارہ ہے جو سیلان ایگریکلچر کو ڈیل کر رہا ہے. اچھا. تو یہ 1982 میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، اور اس کے جو مین جو اس کے مقاصد تھے 3-4، اس میں جو کلر زدہ یا جو سلائن زمینوں کی منافع بخش بنانا ان کو، اس کے بعد ایسے عوامل کا تعین کرنا جس کی وجہ سے یہ سلائن سائل بڑھ رہی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اس کی اصلاح کے لیے، اس کو ریکلیمیشن کے لیے ٹیکنالوجی ڈیولپ کرنا. اور اس کے علاوہ ہماری وہاں پر ایک ایڈوائزری سروس ٹو فارمرز ہے، چونکہ وہاں پہ اس حافظ آباد ایریا، سرگودا، رحیم یار خان، اس میں بہت زیادہ سال افیکٹڈ سائلز ہیں. تو ان کے لیے ہماری انسٹیٹیوٹ میں ایک لیب بنی ہوئی ہے، سائل اینڈ واٹر ٹیسٹنگ. تو پھر ہم ان کو ٹیسٹ کر کے اس کی اصلاح کے لیے جو بھی تجاویز ہیں اس کو ریکمنڈیشن ہم دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو پورے پاکستان میں یا زیادہ تر پنجاب میں ہماری گندم اور چاول کی نئی ورائٹیز آتی ہیں، وہ پھر ہمارے پاس 200 ایکڑ کا فارم ہے وہاں پر، وہ ہم پھر وہاں پہ اسکریننگ ان کی کرتے ہیں کہ ایسی جو ورائٹیز ہیں جو سالٹ افیکٹڈ سائلز میں بھی مطلب جو ہے نا وہ زندہ رہ سکیں، سروائیو کریں، پھر وہ جو ہیں پورے ایریا کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ یہ لگائیں تاکہ ان کی پیداوار اچھی حاصل کر سکیں. تو آپ کا ادارہ، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا وہ واحد ادارہ ہے جو زمین کی زرخیزی کے لیے کام کر رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی کامیابی ہمارا یقیناً مقدر ہے. جمال الدین صاحب، ایک تصور یہ تھا کہ صحراؤں کے اندر شاید پیداوار نہیں ہوتی، جہاں ریگستان ہوتے ہیں، ریت ہوتی ہے، لیکن باقی دریائی زمین جو ہوتی ہے وہ عام طور پہ زرخیز ہوتی ہے، پیداوار دے رہی ہوتی ہے، اور مختلف قسم کی اجناس ہمارے ہاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، اسی لیے پاکستان کو ایک زرعی ملک بھی کہا جاتا ہے. لیکن صحرا جو ہے اس کی بھی تو پیداوار ہے، اس کے اندر بھی تو چنے پیدا ہو رہے ہیں، مونگ پھلی پیدا ہو رہی ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ جو زمین ناکارہ ہوتی ہے، جیسے سیم اور تھور کی زمین ہے جس میں آپ بتاتے ہیں کہ قابل کاشت نہیں رہتی، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ زمین کی فرٹیلیٹی ڈپینڈ کرتی ہے اس کی یوٹیلیٹی پہ، اور نیچرل لوکیشنز اور کلائمیٹک چینجز پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ ٹریسٹیل اور ڈیزرٹ ایریاز میں جو چنے، جس کو اناج کا بادشاہ کہا جاتا ہے، بہت زیادہ اس کی انرجی ویلیو ہے. وہاں پہ نہ کھاد نہ پانی، اس کو صرف آپ 100 کر دیں اور بکھر اور دوسرے علاقوں میں، تو وہ آپ کہنے کی بارانی رین واٹر سے جو ہے وہ تھوڑا سا لے کے اور یہ گرو کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو گلف کنٹریز میں، وہاں پہ ایگریکلچر ڈرپنگ یعنی اسپرنکل پائپ کے ذریعے سوراخ کر کے پانی کو جو ہے نا ضرورت کے مطابق ریلیز کرتے ہیں، اور جتنی ضرورت ہے وہ ایبزارپشن ہو جاتی ہے پودوں کے اور پلانٹس کے، بعد میں اس کو کنزرو کر لیتے ہیں. اور اس طرح جو ہے آپ دیکھیں کہ گلف اور ڈیزرٹڈ ایریاز میں بہت ہی زیادہ جو ہے نا پیداوار وہ ہارویسٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو بارانی کالجز، یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوٹس ہیں، وہ ریسرچ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے اور زمین کو دوبارہ ریسٹور کر رہے ہیں، ان کی فرٹیلیٹی کو، اور رزلٹ بھی اچھا ہے. ہمارے سائنٹسٹ جو ہے نا ماشاءاللہ دن رات کام کر کے نئے ورائٹیز بھی، جو سیلینٹی ریزسٹنس ورائٹیز، وہ بھی ڈیولپ کر رہے ہیں، اور رزلٹ بہت اچھا آ رہا ہے.
ہمارے ملک میں چونکہ آپ دیکھیں کہ میل نیوٹریشن کے شکار بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، تو ہم اچھے ورائٹیز والے کراپس اور جو کیش کراپس ہیں ان کو ڈیولپ کرنے میں دن رات محنت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بینگ این ایگریکلچر کنٹری ہم انشاءاللہ اپنی اس کمی پہ قابو پا لیں گے، اور انشاءاللہ جو ہے نا آنے والے وقت میں ہم بیٹر رزلٹ لیں گے اپنے دوسری زمین جو کہ نہری زمین ہے اور ڈیزرٹ دونوں میں ایکولی ہم پیداوار لیں گے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ سرفراز احمد بٹ صاحب، حکومت تو ظاہر ہے کہ بجٹ کے اندر بھی یقیناً اس کے لیے خطیر رقم رکھتی ہوگی کہ زمین کو کیسے قابل کاشت بنایا جائے، لیکن اس سلسلے میں ہماری جو دو بڑی جامعات ہیں، ایک زرعی یونیورسٹی فیصل آباد اور ایک پیر مہر علی شاہ یونیورسٹی راولپنڈی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی کیا خدمات ہیں؟ ان کے اندر جو سوائل سائنسز کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اس میں سر جو ہماری ایجوکیشن ادارے ہیں، خاص کر جو زرعی یونیورسٹی فیصل آباد اور ایئر یونیورسٹی ہے، یہ ہمارے ساتھ کولیبریٹو اسٹڈیز ان کی چونکہ ہمارے پاس بتایا کہ تقریباً 200 ایکڑ کا فارم ہے، تو یہ ہمارے پاس آ کے ہر سال NIRC والے، ایریڈ والے اور فیصل آباد سے ایوب ریسرچ والے، تو یہ اپنے ایکسپیریمنٹس لگاتے ہیں۔ کوئی ویجیٹیبل پہ لگا رہا ہے، جیسے اس دفعہ فیصل آباد انہوں نے گوبھی پہ لگایا کہ ایسی سبزیاں ویجیٹیبل جو وہ سائل ریزسٹنٹ ایسی زمین میں پیدا ہو جائیں، چونکہ یہ ریسرچ کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں ہر وقت، تو یہ بالکل بامی تعاون کے ساتھ جو ہے نا یہ سیلائن مسئلے کو حل کرنے کے لیے بڑے مفید ثابت ہو رہے ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ تو یہ ادارے جو ہیں یہ اپنا کام پراپر کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آنے والے وقتوں میں ان کی جو ریسرچ ہے ایوب ریسرچ سینٹر کی اور ایریڈ ایگریکلچر یونیورسٹی کی اور اسلام آباد کے اندر جو ادارہ ہے NCRC، اس کی کاوشوں سے یہ مزید بہتری اس کے اندر آئے گی۔ سامعین، میں ایک بار غور کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو پھلوں کے حوالے سے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اگر ہم گلگت بلتستان کو دیکھیں تو وہاں پہ لیچی کا جو درخت ہے وہ عام ہے، اسٹرابری وہاں پہ عام ہے، اور وہاں پہ چیری جو ہے اس کے باغات ہیں اور درخت ہیں۔ اس سے ذرا نیچے آ جائیں تو پہاڑوں کے اوپر سوات کے باغات کے اندر کس قدر ہمیں اچھے پھل ملتے ہیں، جن میں سیب وہاں کا مشہور ہے، جاپانی پھل وہاں کا مشہور ہے۔ یہ جس خطے میں ہم اس وقت بیٹھے آپ سے مخاطب ہیں، یہ راولپنڈی اور پورٹ بہار کا علاقہ ہے، یہاں پہ لگاٹ کا جو ہے وہ بہت ہی زبردست کاشت ہوتی ہے، اور یہ ٹیکس علاقہ اور یہ ہری پور کا علاقہ سارا لگاٹ کے حوالے سے مشہور ہے۔ ذرا ہم آگے اتر جائیں کانے نمک سے تو پھر سرگودا کا علاقہ شروع ہوتا ہے، جسے بیسٹ سٹرک ایریا قرار دیا جاتا ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ، اور وہاں پہ ہم کتنے اچھے اور وٹامن سے بھرپور جو ہیں سنگترے وہاں کے کھاتے ہیں۔ اس سے آگے ہم چلے جائیں تو ملتان کے ایریے میں آم شروع ہو جاتے ہیں، جن کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اور اس سے آگے چلے جائیں تو سندھ کا خربوزہ اور کھجوریں بڑی مشہور آ جاتی ہیں، یہاں تک کہ ہم ساحل سمندر پر چلے جائیں تو کوکونٹ جس کو ناریل کہتے ہیں اس کے بھی ہمیں باغات ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اتنے خوبصورت پھلوں سے نوازا ہے جس کو دنیا شاید تصور کی آنکھ سے دیکھ سکتی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ پروفیسر ڈاکٹر جمال الدین صاحب کہ ہم کون کون سے ایسے درخت اور لگائیں، اور کن درختوں کے لگانے سے یہ زمین جو ہے یہ اس کا سیم اور تھور ختم ہو سکتا ہے اور پیداواری صلاحیت کو بڑھایا جا سکتا ہے؟ آپ کون سے درخت سجیسٹ کریں گے بچوں کے لیے، لوگوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے؟ پاکستان جو ہے نا اس میں ورائٹیز آف لینڈس، اسکیپس اور لینڈ ایریاز ہیں، تو سوائل ریزسٹنس جو پلانٹس ہیں یا ٹریز ہیں ان میں آپ سب سے بڑی بات ہے یہ جو یوکلپٹس جسے سفیدہ کہتے ہیں، جی، وہ واٹر ٹیبل کو جو ہے نا رائز اپ کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے واٹر ٹیبل اسٹیبلٹی جو ہے نا اس کو مینٹین رکھا جا سکتا ہے۔ جی۔ اس کے علاوہ پاپولر جو ہے اس کو اگر آپ لگاتے ہیں ان ایریاز میں جو سیمی سیلینٹی اور سیلینٹی ایریاز ہیں، تو اس پاپولر جو ہے نا وہ بہت زیادہ پانی کو ایواپریٹ کر کے ایٹماسفیئر کی جو ہیومیڈیٹی اور اس کی جو ہیلتھ ہے مینٹین رکھتا ہے انوائرمنٹ کا۔ اس کے علاوہ ایک کنٹینیوٹی اور کیپلری ایکشنز کے ذریعے جو ہے زمین کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے پانی کی نیچے سے اوپر تک اور فضا میں اس کو آپ کہہ لیں کہ مکس کر کے اس کو پہنچانا، یہ پاپولر یوکلپٹس یعنی سفیدہ۔ اس کے علاوہ اور بھی انڈیجینس پلانٹس اور انویسیو پلانٹس باہر سے امپورٹڈ لگائے جا سکتے ہیں، اور یہ گورنمنٹ اس طرف جو ہے نا توجہ دے رہی ہے، اور مختلف جو برائٹیز اسپیشلی جو روڈ سائڈس ہیں وہاں پہ لگائے جا رہے ہیں،
اسپیشلی موٹر وے روڈ سائڈس اور ہمارے دوسرے جو مین روڈز ہیں ٹرنک روڈز اور مین روڈز اس میں وہ لگائے جا رہے ہیں. تو ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ پاکستان کا رقبہ اتنا وسیع ہے انویسو یعنی باہر سے جو انٹروڈیوس پلانٹس ہے وہ لگانے کی ضرورت ہے تاکہ میکسیمم ورائٹیز آف سوائل ریزسٹنٹ پلانٹس جو ہے نا وہ تعداد ان کی بڑھے اور زمین کو زیادہ زرخیز کیا جا سکے. جی سرفراز بٹ صاحب آپ بھی کچھ اس حوالے سے کہنا چاہیں گے؟ میں سر پروفیسر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے چونکہ ہمارا ادارہ کام ہی سیلینٹی کے اوپر کر رہا ہے، ہمارے ادارے نے بڑے کامیاب تجربات کیے ہیں کہ اس میں پھلدار پودوں کی جیسے بات کرنے کی تو اس میں امرود، گریپ فروٹ، کھجور، فالسا، جامن اور بیر یہ بڑی کامیابی سے جو ہے نا وہاں پہ اب کاشت ہو رہے ہیں اور لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں. اس کے علاوہ کیکر کی جو ہے نا پورے پاکستان سے اسپیشیز لے کے تو وہاں پہ اسکریننگ کرنی ہے. اچھا. تاکہ یہ جو بالکل بنجر ایریا وہاں پہ پڑا ہے جہاں کچھ بھی نہیں فصل ہو رہی تو وہاں پہ لوگ ایسے ٹریز لگا دیں جو بعد میں فرنیچر ان کی جو ہے نا اکنامیکل ویلیو ہے تو ان کو ریٹرن دے سکیں. باقی وہاں جو اس ایریا میں چاول اور گندم کی جو ہے نا مین فصل ہوتی ہے تو چاول کی ہمارے ادارے کی اس دفعہ 2021 میں ایک پنجاب سیڈ کونسل سے الخالد باسمتی ورائٹی اپروو ہوئی ہے. جی جی. تو اس کی پیداوار جو ہے وہ عام جو چاول کی پیداوار ہے وہ 25 سے 30 مانڈ پر ایکڑ ہے. جی. لیکن اس کی جو ریزلٹس آئے ہیں ہمارے 60 سے 70 مانڈ پر ایکڑ ہے چونکہ یہ سال ریزسٹنٹ ہے. اس کے چاول کا سائز بڑا ہے اور یہ پہلی دفعہ ہم جو سیڈ ہے یہ فارمرز کو ہم اس دفعہ تقسیم کریں گے. اس کے علاوہ سر گندم کی جو 2 ورائٹیز بڑی اچھی وہاں پہ کامیاب ہیں، اسکریننگ ہم نے کی ہے. اس میں فیصل آباد 2008 ایک ورائٹی ہے اور ایک فخر بکر ہے. تو اس کے علاوہ چارہ کے طور پر مختلف لیمن گراس، کلر گراس اور ایک ماڈ گراس ہے. تو چونکہ یہ زمینیں بنجر پڑی ہوتی ہیں آپ گراس لگا دیں سارا سال وہاں پہ 5-6 کٹنگز آپ کو مل جاتی ہیں تو سردیوں میں آپ کو اپنے جانوروں مویشیوں کے لیے آپ کو چارہ جو ہے نا وہ سستے داموں دستیاب ہو جاتا ہے. مختصراً یہ ہے کہ سر ہم یہ جو اب سلائن ایریا ہے اس کو ہم بالکل گورنمنٹ سپیئر نہیں کر رہی اور اس سے میکسیمم جتنا بھی ہم منافع بخش چیزیں لے سکتے ہیں جو سبزیاں ہیں یا فروٹ ہے یا کراپس ہیں وہ کوششیں مسلسل جاری ہیں اور انشاءاللہ دن بدن اس میں بہتری آئے گی. جی ڈاکٹر صاحب بچپن میں ہم جب پڑھتے تھے تو زراعت کا ایک سبجیکٹ ہوتا تھا جو 6-7ویں کلاس میں پڑھایا جاتا تھا گورنمنٹ کے اسکولس میں. تو اس کے تحت یہ بات ہمارے ظاہر علم میں آئی تھی کہ 2 قسم کی فصلیں پاکستان میں ہوتی ہیں، فصل ربی اور فصل خریف. تو یہ ممکن ہے اب بھی یہ فصلوں کا یہ ہو سلسلہ ایسے ہی ہو، لیکن اب ٹنل فارمنگ کے ذریعے جو پیداوار سبزیوں کی ہے وہ تو ہمیں یوں بھی محسوس ہو رہا ہے کہ گرمیوں کی سبزیاں جو ہیں وہ سردیوں میں بھی دستیاب ہو رہی ہیں اور سردیوں کی سبزیاں جو ہیں وہ گرمیوں میں بھی مارکیٹ میں موجود ہوتی ہیں. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہتر پلاننگ ہے ٹنل فارمنگ جس کے ذریعے ہر وقت جو ہے وہ ہر قسم کی سبزی اگائی جا سکتی ہے؟ یقیناً یہ ایک سبسٹیٹیوٹ ہے. مثال کے طور پہ آپ ضلع خوشاب نوشہرہ میں جائیں نا تو وہاں پہ گرمیوں میں جو ہے نا گوبھی اگاتی ہیں ٹنل فارمنگ کے ذریعے اور وہ گوبھی اس قدر آپ کہہ لیں ویلیویبل ہوتے ہیں آف سیزن ہونے کی وجہ سے، آؤٹ آف سیزن ہونے کی وجہ سے کہ یہ اسلام آباد میں ایون کہ گلف میں بھی اس کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے. جی. اس کے علاوہ آپ کنٹی باغ جو ہے نا وہ ایک انگریزوں کے دور کے ملکہ برطانیہ کے دور میں کنوں کے باغ جو ہے نا وہاں لگائے گئے ہیں، کنٹی باغ اس کو کہا جاتا ہے. اور وہ آپ دیکھیں جا کے کہ گرمیوں میں وہاں جو سٹرس ہے وہ پروڈیوس کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو سیزنل فروٹس ہمارے ہوتے ہیں ان کے شیلف لائف جو ہے یعنی اس کو پریزرو کر کے رکھنے کی جو مطلب کہ عمل اس کو ہم شیلف لائف کہتے ہیں، وہ پاکستان میں انفارچونیٹلی بدقسمتی سے جو ہے نا بہت کم ہے. اور شیلف لائف کیپیسٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے آلموسٹ مور دین 50% فروٹس ٹرانسپورٹ کے دوران وہ ضائع ہو جاتے ہیں، ڈکے ہو جاتے ہیں اور گل سڑ جاتے ہیں اور مارکیٹ ویلیو سے وہ نکل جاتے ہیں اور وہ بکنے نہیں پاتے. اس لیے ٹیکنالوجی کے دوسرے جو ہمارے کلٹیویٹنگ ٹیکنالوجیز ہیں اس کے علاوہ شیلف لائف ان کو پریزرو کرنا، اس کی پیکنگ، اس پہ بھی جو ہے نا توجہ ہونی چاہیے تاکہ صرف یہ نہیں کہ بھئی آپ پیداوار لے کے بلکہ پیداوار کو جو ہے نا اس کو سنبھالنا اور اس کو پیک کرنا، مارکیٹ میں پہنچانا اور اس کی جو اورینٹیشنس ہیں، اس کی جو خرید و فروخت ہے اس کو بھی بہتر طریقے سے امپروو کرنے کی ضرورت ہے. جی سر اس میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گا پلیز. چونکہ یہ لاہور، گجرانوالا اور فیصل آباد ڈویژن زرعی علاقہ ہے تو آپ نے ٹنل فارمنگ کے بارے میں بات کی تو میں اس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہاں اس ایریاز میں جو پروگریسو فارمرز ہیں
وہ 3 چیزوں زیادہ ٹنل فارمنگ میں گرو کر رہے ہیں، کھیرا، ٹماٹر اور سبز مرچ. جی جی. تو سولر انرجی کے ساتھ ٹیوب ویل لگا کے وہ گورنمنٹ ان کو جو ہے نا سبسڈی دیتی ہے، اور اس میں وہ آف سیزن جو ہے نا یہ تینوں چیزیں کر کے، اور جب کھیرے کا ریٹ ان کا نکلتا ہے اس وقت چونکہ موجود نہیں ہوتا مارکیٹ میں، تو 150-200 پر کے جی اور اچھا خاصا پرافٹ کماتے ہیں. تو یہ بڑی مفید ٹیکنالوجی ہے. آپ کے پاس زمین تھوڑی ہے اور آپ اس سے کنٹرول ٹیمپریچر اور مائسچر کے ساتھ آپ زیادہ پیداوار لے سکتے ہیں. آخر میں سیلائن ایگریکلچر یا سیلائن سائل کو اگر خدا نخواستہ آپ کی زمین کلر زدہ ہو جاتی ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کے لیے کچھ جو ہے نا پریکاشنری میجرز ہیں، احتیاطی تدابیر ہیں جو آپ نے کرنی ہیں. سب سے پہلے زمین کو ہموار رکھنا ہے. سال میں کم از کم ایک فصل لازمی کاشت کرنی ہے، اور فاسفیٹ والی کھادیں، سنگل سپر فاسفیٹ یا امونیم سلفیٹ، یہ استعمال کرنی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے ادارے نے ٹیکنالوجی ڈیولپ کی ابھی تک، اس میں جپسم اور سلفیورک ایسڈ کا جو استعمال ہے، اس کے ساتھ جو گلی سڑی گوبر ہے یہ ملا کے، تو یہ زمین میں جب ڈالیں گے تو پھر یہی زمین جو ہے نا آپ کی سیلائن سائل جو ہے وہ فرٹائل سائل بن جائے گی. تو آپ کی گفتگو سے مجھے یہ اندازہ ہوا، اور ہمارے سامعین بھی یقیناً اس نتیجے پہ پہنچے ہوں گے کہ دیہاتی علاقوں میں گورنمنٹ بھی سبسڈائز کر رہی ہے، کسانوں کو مدد دے رہی ہے تاکہ وہ اپنی زمین کو قابل کاشت بنائیں، اور صحراؤں کے اندر بھی یہ عمل جاری ہے، اور شہری علاقوں کے اندر بھی پلانٹیشن کا اور یہ جو شجرکاری مہم ہے اس کے ذریعے زمین کو زرخیز بنانے کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. یہ ماہرین کا خیال ہے کہ گزشتہ 50 برسوں میں دنیا بھر میں مختلف جانوروں کی آبادی میں 58% کمی آئی ہے، اور معدومی خطرے کا شکار جانوروں میں پہاڑوں، جنگلوں، دریاؤں اور سمندروں سمیت ہر مقام کے جانور، یعنی مختلف جو ناپید ہو رہی ہیں نسلیں جانوروں کی، وہ بھی شامل ہیں. تو درختوں اور جنگلات کی صورت میں ہمیں ان جنگلی حیات کو بھی بچانا ہوتا ہے، اور جن کے بارے میں دنیا جو ہے وہ بہت کانشیس ہے. اور زمین کو آلودہ کرنا بھی اپنے مستقبل کو آلودہ کرنے کے مترادف ہے، اور زمین اور زمینی وسائل لامحدود نہیں ہیں چونکہ، اور انسان موجودہ لائف سٹائل دیرپا طور پر نہیں اپنائے رکھے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نہ صرف ان محدود وسائل کا بے دریغ استعمال کر رہا ہے بلکہ ان کا انحطاط جو ہے اور اس کو آلودہ ہونا بھی اس مسئلے کو مزید سنگین بنا رہا ہے. تو اس حوالے سے ہم جو غذا کھاتے ہیں، جو پانی پیتے ہیں، جس فضا میں سانس لیتے ہیں، ان سب پر آلودہ زمین اثر انداز ہوتی ہے. اور ہمارے جو شرکائے مذاکرہ تھے ان کی گفتگو سے آپ نے اندازہ لگایا کہ صرف یہی نہیں بلکہ آلودہ زمین ہماری صحت اور روئے زمین پر تمام موجود جانداروں کی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے. لہٰذا ہم جو غذا کھاتے ہیں، جو پانی پیتے ہیں، جس فضا میں سانس لیتے ہیں، یہ سب ہم نے محفوظ کرنی ہے، اور اگلی آنے والی نسلوں تک یہ تحفہ اسی طرح ہم نے پہنچانا ہے. تو افتخار عارف کے اس خوبصورت شعر پہ اس مذاکرے کو ختم کرتے ہیں. میری زمین میرا آخری حوالہ ہے، سو میں رہوں نہ رہوں اس کو سبزہ ور کر دے. میں سرفراز احمد بٹ صاحب آپ کا اور پروفیسر ڈاکٹر جمال الدین صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اس مذاکرے میں تشریف لائے. یہ سامعین مذاکرہ ریڈیو پاکستان راولپنڈی کے اسٹوڈیو سے پیش کیا گیا ہے، اور اس کی پروڈیوسر ہیں ناہید یونس. اپنے میزبان ڈاکٹر اطہر قسیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.